بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنے اگلے خطیب کو دعوت دیتا ہوں۔ مقرر ذیشان، واضح خوشلہان، فاضل نوجوان، میری مراد جناب حافظ محمد عدیل صاحب کہ وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں بیان کریں۔ جناب حافظ محمد عدیل صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت، قابل قدر، قابل احترام حاضرین مجلس، میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا پیغام، ایک نصیحت امیز سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عیسوی سن اعتبار سے ابھی حال ہی میں 2019 نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اور اگر آپ لوگوں کی توجہ رہی تو میں بات کو جلدی سمیٹ دوں گا۔ ہماری زندگی میں ایک نیا سال اس کا آغاز ہو چکا ہے، چند دن اس کے گزر چکے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے، وقت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمارے لیے تعلیمات کیا ہیں، ہمارے لیے پیغام کیا ہے، میں اپنی بات کا آغاز ایک واقعہ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہوگا، اور بینگ اے مسلم کچھ سنا بھی ہوگا۔ تاریخ اسلام کی جتنی بھی کتابیں تاریخ پر لکھی جا چکی ہیں، وہ عربی زبان میں ہوں یا اردو زبان میں، ان کی تبویب میں، ان کی چیپٹرائزیشن میں، ان کی فہرست میں ایک نوجوان کا نام آپ کو ٹاپ پہ ملے گا، ابو مسلم الخراسانی، خراسان کے علاقے کا یہ نوجوان، اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر بھی کچھ اتنا اچھا نہیں، اور غلام تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہاں پر اس نے اپنی مہارتیں، اپنی قابلیتیں، اپنی صلاحیتیں، ان کی بنیاد پر آگے بڑھنا شروع کیا، اور یہ دور بنو امیہ کا دور ہے۔ ملت اسلامیہ، سیادت اسلامیہ، قیادت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ، امارت اسلامیہ بنو امیہ کے پاس ہے۔ اور یہ نوجوان، ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ سے منتقل ہو کر بنو عباس کو ملی، لیکن کیسے؟ یہ بہت بڑا اوورٹیک ہے مسلمانوں کی تاریخ کا کہ سارے گورنر، سارے لیڈران
اگر میں پاکستان کی زبان میں بات کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ سارے ایم این اے، سارے ایم پی اے، سارے وزراء بنو امیہ کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ سے خلافت منتقل ہو کر بنو عباس کو کیسے ملی؟ یہ ابو مسلم الخراسانی، خراسان کے علاقے کا یہ نوجوان 20 سال کی عمر میں خراسان کے علاقے کا اسے گورنر بنا دیا گیا۔ وہاں پر اس نے اپنی تھیوری، اپنی نظریے کو، اپنے خیال کو پختہ کرتا چلا گیا اور اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا کہ میں خلافت بنو امیہ سے لے کر بنو عباس کو منتقل کروں گا۔ سن 125 ہجری سے لے کر سن 135 ہجری کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا بڑا اہم دور ہے۔ سن 125 ہجری میں اسے گورنر بنا دیا گیا، نمائندہ بنا دیا گیا۔ خراسان کے علاقے سے اس نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ پہلی لڑائی بنو امیہ سے اس نے سن 129 ہجری میں لڑی۔ 11,000 کے قریب بندے اس نے قتل کیے، 11,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ صرف ایک مقصد ہے کہ بنو امیہ سے خلافت لینی ہے، بنو عباس کو دینی ہے۔ سن 129 ہجری سے لے کر سن 135 ہجری تک ان 6 سالوں میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس انسان نے 6 لاکھ بندوں کو قتل کیا، کئی لاکھ عورتوں کو بیوہ کیا، کئی لاکھ بچوں کو یتیم کیا، کئی لاکھ لوگوں کے خون سے زمین کو سیراب کیا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ بنو امیہ سے خلافت لے کر بنو عباس کو منتقل کرنی ہے۔ سن 135 ہجری میں بنو عباس کا پہلا خلیفہ صفاح اس کا نام تھا، وہ گورنر بنا سن 137 ہجری میں۔ اور یہ ابو مسلم الخراسانی جس نے اپنی ساری زندگی ایک مشن پہ صرف کر دی، جب اسے خراسان کے علاقے کا گورنر بنا دیا گیا تو 6 دن تک اپنے سٹیٹس کو، اپنے عہدے کو، اپنی سیٹ کو، اپنے مرتبے کو، اپنے عہدے کو انجوائے نہیں کر سکا کہ اسے ایک اور لڑائی لڑنے کے لیے کہیں اور جانا پڑ گیا۔ سن 137 ہجری میں بنو عباس کے خلیفہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور دھوکے سے اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی کا مشن بناتے ہیں۔ ہماری زندگی میں نیا سال آ جائے، ہم عزم کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اگر اس سال میری پراپرٹی 5 لاکھ کی ہے، نیا سال شروع ہوگا، 1 سال میں 10 لاکھ کو کراس کروں گا۔ اگر 2018 میں میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، 2019 میں میرے پاس 5 ہوں گی۔ ہم اپنی زندگی کا مشن بناتے ہیں، اسلام کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، جس میں ایک دھیلے تک کا فائدہ نہیں ہوتا، ہم وہ مشن بناتے ہیں اور اسی مشن میں دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور شاید ہم اس ابو مسلم الخراسانی کی طرح تو نہ ہوں جسے اپنے آخری وقت میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکا اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے گناہوں پہ معافی نہیں مانگ سکا۔ ہم بھی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں ایک نیا سال آ گیا، ہم پچھلا سوچنے کی بجائے یہ سوچنے کی بجائے کہ 2018 میں میں نے کیا کیا، 2018 میں کتنی نمازیں میری سرے سے رہ گئیں، 2018 میں کتنی نمازیں میری تکبیر اولیٰ سے رہ گئیں، 2018 میں کتنی نمازیں میں نے جماعت سے ادا نہیں کی، 2018 میں کتنے میں نے جمعے چھوڑے ہوں گے، 2018 میں کتنے مسلمانوں کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہوگی، 2018 میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہوگا، 2018 میں نے کتنے سچ بولے ہوں گے، 2018 میں میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں۔ جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 2018 کا سال جو میری زندگی کا گزرا ہے اس میں میری نیکیاں زیادہ ہیں، میرے گناہ کم ہیں؟ نئے سال کے آغاز میں ہم 2 طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ ہم محاسبہ نہیں کرتے کہ ہمارا جو سال گزرا ہے وہ کس انداز میں گزرا ہے۔
جو ہم نے سال اپنی زندگی کا گزار دیا، دیوار حیات کی ایک اور اینٹ گر چکی، ہماری زندگی کا ٹائم کم ہو چکا۔ وہ سکندر اعظم کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ دنیا جسے پوری دنیا کا بادشاہ کہتی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط اس کو صرف نظر کر دیں، دنیا جسے پوری دنیا کا بادشاہ کہتی ہے، 33 برس کا یہ نوجوان راستے میں بیمار ہوا، 18 لاکھ مربع میل کا یہ اکیلا مالک راستے میں بیمار ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ دنیا والوں کو اکٹھا کیا، ایک مجمع عام میں اس نے اعلان کیا، دنیا والوں مجھ سے ایک ڈیل کرو، مجھ سے ایک سودا کرو، میں تم سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے میری ساری دنیا کی دولت لے لو، ساری پراپرٹی اور جائیداد لے لو مجھ سے، مجھے رب سے ایک لمحہ لے دو، میں راستے میں نہیں مرنا چاہتا، میں اپنے گھر جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب رب کی طرف سے دیا ہوا ٹائم ختم ہوتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جب ہر کوئی فوت ہونے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے، سوچتا ہے، یا اللہ مجھے 1 سال دے دے، مجھے 1 مہینہ دے دے، اگر 1 لمحہ بھی مانگے تو آواز آتی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب ہماری طرف سے دیا ہوا ٹائم ختم ہوتا ہے، 1 لمحہ نہ پیچھے ہٹا جا سکتا ہے نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کہا میری ایک وصیت پہ عمل کر لو، جب مجھے کفن دیا جائے میرے دونوں ہاتھوں کو میری چارپائی سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا سکندر، لوگ جاتے ہیں، لوگ آتے بھی ہیں، یہ اصول نہیں ہے، یہ دنیا کا رسم و رواج اور طریقہ نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، باہر نہیں نکالے جاتے۔ تو سکندر اعظم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کو سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں اپنی دولت پہ، اپنے پیسے پہ، اپنی پراپرٹی اور جائیداد پہ، اپنے عہدے پہ، اپنے سٹیٹس پہ، اپنی سیٹ پہ، اپنی گاڑیوں پہ کبھی مان نہ کرنا۔ میں ساری دنیا کا اکیلا مالک انسان ہوں، میں بھی جب دنیا سے گیا تھا میرے ہاتھوں میں دیلا تک نہیں تھا۔ آج ہم کتنا وقت اپنی زندگی کا گزار چکے ہیں، ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو وقت گزار چکے ہیں اس میں میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں۔ بینگ اے مسلم، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو بھی بات کہہ دی قرآن میں جو آ چکا ہے، بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو اس میں شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے قرآن میں سب سے زیادہ جو قسمیں اٹھائی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے وقت کی اٹھائی، وقت کی اہمیت کو، اس کی قدر و منزلت کو ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ اے انسان جو وقت ہم نے تجھے دیا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک سائٹ سے شروع ہو جائیں، فرمایا واللیل اذ ادبر، وقت کی قسم، والصبح اذا اسفر، وقت کی قسم، فلا اقسم بالشفق، وقت کی قسم، واللیل وما وسق، وقت کی قسم، واللیل اذا عسعس، وقت کی قسم، والصبح اذا تنفس، وقت کی قسم، والشمس وضحاها، وقت کی قسم، والنہار اذا جلاها، وقت کی قسم، واللیل اذا یغشا، وقت کی قسم، والنہار اذا تجلا، وقت کی قسم، والعشر، وقت کی قسم، والفجر، وقت کی قسم، ولیال عشر، وقت کی قسم، والضحی، وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، وقت کی قسم۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، اے انسان وقت کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت کیا ہے۔ وقت کی مثال پڑے ہوئے اس برف کے بلاک کی مانند ہے جس سے گرنے والا ہر قطرہ اس میں کمی کر رہا ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کا گزرنے والا ہر منٹ اور سیکنڈ، ہر لمحہ میری اور آپ کی زندگی میں کمی کر رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہم محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم نے جو سال اپنی زندگی کا گزارا ہے
میں نے اس میں کتنی نمازیں ادا کی ہیں، کتنی نمازوں کو میں نے چھوڑا۔ نماز کی مثال کو لے لیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جب بھی کسی بات کا پیغام دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن لے کر آئے اور آ کر کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے، لوگوں کو حکم سنا دو۔ زکوٰۃ کی باری آئی، جبریل قرآن لے کے آئے، روزے کی باری آئی، جبریل قرآن لے کے آئے، حج کی باری آئی، جبریل قرآن لے کے آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو خالق کائنات نے انداز بدل لیے۔ آج وہ نماز جو فجر کی میرے بستر پہ گزر جاتی ہے اور ظہر کی میرے آفس کے کاموں میں گزر جاتی ہے، عصر کی نماز میں اپنی دکان کے غلے پہ گزار دیتا ہوں، مغرب کی نماز میں اپنے ڈنر پہ گزار دیتا ہوں، اور عشاء کی نماز میں اپنے بستر پہ اپنے دوستوں یاروں کی محفلوں کے نظر کر دیتا ہوں۔ اس نماز کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا انداز اختیار کیا؟ جبریل آ سکتے تھے، وحی لا سکتے تھے، قرآن کی آیات لے کے آ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا انداز اختیار کیا؟ اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس، آپ کے سینے کو چاک کر کے، آپ کے دل کو نکال کے، اسے آب زمزم سے دھو کے واش کر کے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سینے میں فٹ کر کے سواری لے کے جانا، براق لے کے جانا، وہاں سے میرے محبوب کو اٹھایا، مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر، وہاں پر انبیاء کی امامت، پھر اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان پہ آدم کو کھڑا کیا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کو کھڑا کیا، پانچویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، چھٹے آسمان پہ ہارون علیہ السلام کو کھڑا کیا، ساتویں آسمان پہ جد الانبیاء سید الانبیاء، آپ کے پروٹوکول کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا، پھر یہ جنت جہنم اور اس کا مشاہدہ، فرشتوں کا آنا، سواری لے کے آنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی تک لے کے جانا، وہاں سے آسمانوں کی سیر، اور ہر آسمان پہ انبیاء کو آپ کے استقبال اور پروٹوکول کے لیے کھڑا کرنا، پھر جنت جہنم اس کا مشاہدہ، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ آج زکوٰۃ کا نصاب نہیں چاہیے، آج روزوں کے احکام نہیں چاہیے، آج حج کی فضیلت نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ سارا پروٹوکول، یہ سارے کام، یہ سارا پروٹوکول اس وجہ سے تھا کہ آج خالق کائنات نے میرے محبوب کو دینا ہے تو نماز کا تحفہ دے۔ آج اسی نماز کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، نئے سال کے آغاز میں پہلے نمبر پر ہم محاسبہ نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کا جو سال گزرا ہے وہ کس انداز میں گزرا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، جو ہم نے گزرے ہوئے سال میں کچھ نیکیاں کی ہوتی ہیں، کچھ نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، کچھ ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہوتا ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے ہم پارٹیز کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، دوستوں یاروں کی مجلس میں ہم پارٹیز کو اٹینڈ کرتے ہوئے، نئے سال کے آغاز میں، نئے سال کی خوشی میں میں بھی ہیپی نیو ایئر، تو بھی ہیپی نیو ایئر، میں بھی ہیپی نیو ایئر نائٹ، تو بھی ہیپی نیو ایئر نائٹ، میں بھی میسجنگ، تو بھی میسجنگ، ہم نئے سال کے آغاز میں تقریبات مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، ان کو مناتے ہوئے، وہاں پہ ڈیک کا استعمال کرتے ہوئے، وہاں پہ وی سی آر کا استعمال کرتے ہوئے، وہاں پہ فحاشی کا استعمال کرتے ہوئے، قرآن و حدیث سے ہٹتے ہوئے، ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ ہم نئے سال کے آغاز میں اس کی خوشی مناتے ہوئے ہم اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے پورا سال ہماری زندگی کا گزر گیا، کیا ایک دن میری اور آپ کی زندگی میں ایسا آیا جس دن میں تہجد کے ٹائم میں اٹھا ہوا ہوں، میں نے اپنی جبین نیاز کو رب کائنات کے سامنے جھکایا ہو، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہو، میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے
کبھی میں قبر کے عذاب کو یاد کر کے، کبھی میں دوزخ کو یاد کر کے، کبھی اپنے گناہوں کی گٹھڑیوں کو یاد کر کے، کبھی میں رب کے جلال کو یاد کر کے، اس کی توحید کو یاد کر کے، اس کی وحدانیت کو یاد کر کے، پورے سال میں کبھی میں نے اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہایا ہو؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے پورے سال میں؟ کیا کوئی ایسی رات بھی آئی ہے جس دن میں نے اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہایا ہو؟ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطیع فلیتباک. اگر رونا نہیں آتا، اگر تمہیں رب کے ڈر سے اپنی آنکھ سے آنسو بہانا نہیں آتا، آپ کہیں گے حمیر ٹون والے تو صبح شام روتے ہیں، سرحانوں میں منہ چھپا چھپا روتے ہیں، اپنی آنکھوں کو چھپا چھپا روتے ہوں گے، کسی سجن یار بیلی کے لیے روتے ہوں گے، کاروبار میں نقصان ہو جائے روتے ہوں گے، لیکن میں آپ کی آنکھ سے اس آنسو کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی آنکھ سے وہ آنسو نکالنا چاہتا ہوں جس آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور وہ رب کے ڈر سے نکلا ہوا، رب کی خشیت سے نکلا ہوا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کی گٹھریوں کو یاد کر کے، کبھی دوزخ کو یاد کر کے، کبھی قبر کے عذاب کو یاد کر کے، کبھی تہجد کے ٹائم میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا، کبھی میں نے اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکالا ہو اپنے رب کو منانے کے لیے. کیا 2018 میں میری اور آپ کی زندگی کے اس سال میں کیا ایک رات ایسی بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہم ان تمام چیزوں کو سوچنے کی بجائے ہم خوش ہیں نئے سال کے آغاز میں. اور نئے سال کے آغاز میں جو ہم تقریبات بناتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ ہم ان تقریبات کو منائیں ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمانوں والے کام کرتا ہے. اور اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو اللہ کی قسم میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو ہر مسئلے میں کفار سے، نون مسلم سے، ڈس بلیور سے، قرآن نے، اسلام نے، محمد عربی علیہ السلام نے ہر موقع پر مسلمان کو جھنجھوڑا ہے کہ اے مسلمان تو مسلم ہے، تو مسلمانوں والے کام کرتا اچھا لگتا ہے، تو یہودیوں عیسائیوں والے کام کرتا اچھا نہیں لگتا. طہارت کی مثال لے لیں، طہارت کے مسئلے میں اسلام نے مسلمانوں کو کفار سے الگ کر دیا. نماز کو لے لیں، نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے اپنی رحمت کو برسایا ہے. مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے، مجھے یہود و نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے. لیکن جب نیا سال ہوتا ہے ہم ان کے پیچھے چلتے ہوئے، ان کے کام کو اپناتے ہوئے ہم کیک بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں. تمام مسائل میں اسلام نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ مسلمانوں والے کام کرو. مسلمان قرآن و حدیث والے کام کرتا ہے، مسلمان اسلام والے کام کرتا ہے، مسلمان محمد عربی علیہ السلام کی حدیث والے کام کرتا ہے، مسلمان امام کائنات علیہ السلام کی بتائی ہوئی احادیث والے کام کرتا ہے. مسلمان آسٹریلیا کے کافروں کے پیچھے نہیں، مسلمان نیوزی لینڈ کے کافروں کے پیچھے نہیں، مسلمان بدلتے ہوئے حالات کے پیچھے نہیں، مسلمان کسی کلچر اور ثقافت کے پیچھے نہیں، مسلمان کسی ماڈریٹ قوم کے پیچھے نہیں، مسلمان بدلتے ہوئے حالات کے پیچھے نہیں، مسلمان کسی کلچر کے پیچھے نہیں، مسلمان کسی ثقافت کے پیچھے نہیں، مسلمان کسی تہذیب کے پیچھے نہیں. ہمارے لیے معیار وہ ہے جو محمد عربی علیہ السلام کا منشور ہے، ان کا دستور ہے، ان کا اصول ہے، ان کا رول آف لا ہے. وہ ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. حضرات ذی وقار، آخری بات اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں
کہ ہماری زندگی کا 1 سال گزر چکا، جو ہماری زندگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملی تھی اس کا 1 سال ہمارا گزر چکا، نئے سال کا آغاز ہو چکا۔ ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 2018 میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، 2018 میں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، 2018 میں میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، 2018 میں کیا کوئی ایک دن بھی ایسا آیا میری زندگی کا پورے سال کا جس دن میں نے ایک نفلی روزہ رکھا ہو؟ کیا 2018 کا سال جو گزرا ہے اس میں میں نے رب کے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، اور میں نے گانے اور موویاں کتنی دیکھی ہیں، میں نے رب کے قرآن کو کتنا پڑھا ہے، میں نے فحش اور یانی کو کتنا دیکھا ہے، میں نے رب کے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، میرے نامہ اعمال میں گناہ کتنے ہیں؟ ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں اللہ رب العالمین سے وقت ملا ہے وہ ہر لمحہ اس کا گزرتا ہوا اس میں کمی کر رہا ہے۔ ہمیں جیسے ہم اپنے کاروبار میں مشن بناتے ہیں، میں اس سال اپنی اتنی پراپرٹی بناؤں گا، میں اس سال اتنی زمین خریدوں گا، میں اس سال اتنے سکول بناؤں گا، میں اس سال اتنی گاڑیاں خریدوں گا، اس سال کے اختتام پہ میرے اتنے پلاٹ ہوں گے، اس سال کے اختتام پہ میری اتنی گاڑیاں ہوں گی، اس سال کے اختتام پہ میں MPA بنوں گا، اس سال کے اختتام پہ میں MNA بنوں گا۔ ان ساری چیزوں کو سوچنے کی بجائے ایک اور چیز بھی سوچئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں جو ہم گزار چکے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر کتنا عمل کر چکے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کتنے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سوچتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔